نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشتوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تمام بھائی محبت سے مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ تمام حاضرین محفل کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری آج کی عظیم الشان محفل جو کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، الحمدللہ میلاد مصطفیٰ کے سلسلے میں اس بابرکت محفل کو سجایا گیا ہے، اور ہماری محفل اپنے عروج کی طرف جاری و ساری ہے۔ محفل سجانے پر انور گروپ جو کہ
1988 سے انوار گروپ جو کہ 1988 سے ماشاءاللہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، آٹو موبائل اور پراپرٹی کے کام میں ماشاءاللہ اپنی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ اس پوری گروپ آف کمپنیز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہوا کہ آپ کو اتنی پیاری روحانی روح پر اور محفل سجانے کی سعادت حاصل ہوئی کہ جن پر حضور کا کرم ہوتا ہے وہی لوگ ایسی محفل سجاتے ہیں، اور آپ لوگوں پر حضور کا ایسا خاص کرم ہوا کہ آپ حضور کی محفل میں حضور کے مہمان بن کر آ گئے۔ یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، انوار گروپ والوں نے یہ محفل سجائی ہے اور میلاد مصطفیٰ کے سلسلے میں سجائی گئی ہے۔ آج 14ویں شب لگ چکی ہے اور کل ربیع الاول شریف تھی۔ الحمدللہ پوری دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا گیا، اور آج اسی سلسلے میں اس بابرکت محفل کو سجایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت انوار گروپ کو مزید عروج، مزید بلندی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے رزق حلال کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس گروپ کو، اس کمپنی کو دشمنوں کی میلی نظر اور حاسدین کے حسد سے بچائے کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ہے کہ آج انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس محفل کو سجایا، میرے رب ان کے گھروں کو سجائے، ان کے دلوں کو سجائے، ان کی اولادوں کو سجائے۔ اللہ پاک یہ تمام دعائیں ہم سب کے بھی حق میں قبول و منظور فرمائے۔ ممنون و مشکور ہوں بھائی شبیر کا کہ جن کے حکم پر اس بابرکت محفل میں میری حاضری ہوئی۔ آنے میں کافی تاخیر ہوئی مجھے، لیکن دیر آئے درست آئے۔ الحمدللہ حاضری ہو چکی ہے، کچھ منٹوں کا فرق آیا، لیکن جب میری حاضری لکھی تھی اور جب میں نے اس بابرکت محفل میں آنا تھا اس وقت میں موجود ہوں۔ الحمدللہ سرکار کی نظر کرم ہو گئی اور محفل میں آمد ہو چکی ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں۔ یہ تو کرم ہے حضور کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ یہ تو کرم ہے حضور کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ، ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے کہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے وہ ان کی مہربانی ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے وہ ان کی مہربانی ہے۔ اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے، بس یہی میری زندگانی ہے کہ ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا۔ یا رسول اللہ اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، یا رسول اللہ اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، اور بھیک اگر نہ ملتی حضور آپ کے در سے، بھیک اگر نہ ملتی حضور اگر آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے حضور کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ یہ تو کرم ہے حضور کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ یا رسول اللہ میرے کریم آقا، یا رسول اللہ میرے کریم آقا، یا رسول اللہ آپ کے جود و سخا کے چرچے شمس و قمر میں، آپ کے جود و سخا کے چرچے خشک و تر میں ہیں، آپ کے جود و سخا کے چرچے بحر و بر میں ہیں، آپ کے جود و سخا کے چرچے زمین و فلک میں ہیں، آپ کے جود و سخا کے چرچے مکان نامکان میں ہیں، آپ کے جود و سخا کے چرچے مکان نامکان میں ہیں۔ یا رسول اللہ آپ پہ کرم کا سامن، میرے آقا آپ پہ کرم کا سامن کبھی تھمتا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ
کے کرم کا سامن کبھی تھمتا نہیں، عطا کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے، عطا کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے، کبھی برباد آقا، کبھی برباد آقا زندگی ہونے نہیں دیتے، کبھی برباد آقا زندگی ہونے نہیں دیتے، اور میرے سب کام بنتے ہیں، میرے سب کام بنتے ہیں، کرم سرکار کرتے ہیں، میرے سب کام بنتے ہیں، کرم سرکار کرتے ہیں، کوئی دیوار رستے میں کھڑی ہونے نہیں دیتے، اور ہمیشہ وہ مجھے اعزاز پر اعزاز دیتے ہیں، ہمیشہ وہ مجھے اعزاز پر اعزاز دیتے ہیں، نکما ہونے کا احساس بھی ہونے نہیں دیتے، نکما ہونے کا احساس بھی ہونے نہیں دیتے۔ یا رسول اللہ میرے کریم آقا، یا رسول اللہ آپ کی جود و نوال کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ کی جود و نوال کا دسترخوان سجا ہوا ہے، ایک ٹکڑا مجھے بھی سرکار، ڈھل چکی رات بھی ہو چکی بات بھی، ڈھل چکی رات بھی ہو چکی بات بھی، آقا کرم کیجئے، صدقہ حسنین کا، غوث ثقلین کا، ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے، کہ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے۔ اور جو میرے آقا کی بارگاہ میں آیا ہے، ارے جو میرے آقا کے دربار میں آیا ہے، آقا نے کیا سے کیا بنا دیا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیا ہے، گل کو گلشن بنا دیا ہے، کرن کو سورج بنا دیا ہے، ابو بکر کو صداقت کا علمدار بنا دیا ہے، عمر کو عدالت کا تاجدار بنا دیا ہے، عثمان کو غنی کر دیا ہے، علی کو ولایت میں دھنی کر دیا ہے، بے زر کو ابو زر کر دیا ہے، ارے حبشی کو بلال کر دیا ہے، ارے حبشی کو بلال کر دیا ہے۔ آپ کی اور اپنی بات کرنے لگا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی نوازشوں کا، یا رسول اللہ آپ کی نوازشوں کا میں کیسے کروں بیان، یا رسول اللہ آپ کی نوازشوں کا میں کیسے کروں بیان، خیرات لینے آئے تھے، خیرات لینے آئے تھے، سلطان بنا دیا، خیرات لینے آئے تھے، سلطان بنا دیا، کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے حضور کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے حضور کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اسی کرم کے سائے ہمارے درمیان عالم اسلام کے مشہور معروف ثنا خان سید بادشاہ آل نبی اولاد علی سید حافظ شاہین ہاشمی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ سید حافظ شاہین ہاشمی۔ نحمده صلی و نسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ سب سے پہلے تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد پیش کروں گا تمام اراکین کو کہ انہوں نے اتنی روپرور محفل سجائی، اللہ رب العالمین کی اس کاوش کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کوئی لب کوئی زباں خاموش نہ رہے، بآواز بلند مل کر شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جمع رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جمع رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں سیدہ جنت میں فاطمہ کی جنت میں سیدہ کی کنیز جمع رگے رگے جنت میں فاطمہ کی کنیز جمع رگے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم پڑھتے ہیں درود تو پڑھتے ہیں درود تو پڑھتے ہیں درود تو ملتا ثواب ہے بھیجو اگر سلام تو بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر حیدر اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ میرے امام نے فرمایا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم لیکن رضا نے ختم لیکن رضا نے ختم سخن کر دیا لیکن رضا نے ختم لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ تمام حضرات سے گزارش کریں کہ تھوڑا قریب تشریف لے آئیں بیچ میں جو پردہ ہے اس کو پر کر لیجئے پیچھے آنے والوں کے لیے تاکہ جگہ بن سکے آئیے حمد باری تعالیٰ کی فرمائش کی گئی ہے پیش کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا بندہ میں خدا کا ہوں کعبہ میں خدا کا گھر بندہ میں خدا کا ہوں کعبہ میں خدا کا گھر بندہ میں خدا کا ہوں بندہ میں خدا کا مجھ کو بلائے گا اس سال بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا اس کعبے پہ جائے گی جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی اس کعبے پہ جائے گی
جھوم سجائے گا، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، سامنے کعبے کے رمضان مبارک میں، وہ سامنے کعبے کے رمضان مبارک میں، وہ سامنے کعبے کے، وہ سامنے کعبے کے کرائے گا، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، اللہ اللہ کلام اعلیٰ حضرت چند اشعار پیش کر رہا ہوں اصول برکت کے لیے۔ میرے امام فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے واللہ، صدائیں دو کی آتی رہے، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، واللہ واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم
چھپ جانے والے میرے چشم آلہ سے چھپ جانے والے رگے ان کا چرچا رہے گا سرکار کی آمد مرغاب آقا کی آمد مرغاب سونے کی آمد مرغاب سونے کی آمد مرغاب طٰہٰ کی آمد مرغاب یاسین کی آمد مرغاب آقا کی ولادت مرغاب ان کا چرچا سے دشمن ہے دم میں رضانا سے دشمن ہے دم میں نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے چورا بے دو عالم کا محبوب یگانا ہے محبوب یگانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے ایک میں نہیں ان پر زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے محبوب یگانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کون ہے وہ زہرا کا وہ بابا ہے بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا
کریموں کی ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے ایک مانی نہیں ان پر قربان زمانہ چورا بے تو محبوب سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب سید حافظ شاہین ہاشمی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حمد باری تعالی سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سید صاحب کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کو مزید عروج مزید بلندی عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہماری خوش نصیبی ہماری آج کی اس بابرکت محفل میں خطیب اہل سنت قاطع نجدیت حضرت علامہ مولانا محمد اعظم صاحب قبلہ تشریف لائے. آپ کو آج کی اس بابرکت محفل میں انوار گروپ آف کمپنیز اور بالخصوص جناب خرم نظامی صاحب کی جانب سے آج کی اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اسی خیال کے ساتھ قبلہ علامہ صاحب کو دعوت خطاب پیش کرنے لگا ہوں اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے یہ اشعار پڑھنے ہیں. اور قبلہ شاعر بدر الحسن اختر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ماشاءاللہ یہ کلام ہے اور ان کا یہ شعر ہے. اور یہ ان کا جو تعلق ہے قبلہ کا نظامی صاحب سے ماموں کا تعلق بھی ہے اور سسر کا تعلق بھی ہے. وہ نعت کو شاعر تھے. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت قبلہ کی بے حساب مغفرت فرمائے, غریق رحمت فرمائے. اللہ رب العزت اس محفل کے صدقے سے ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ رب العزت یہ تمام دعائیں ہم سب کے بھی حق میں قبول و منظور فرمائے. لٹا دو جتنی دولت چاہو, لٹا دو جتنی دولت چاہو, دل کو سخی رکھا کرو. لٹا دو جتنی دولت چاہو, دل کو سخی رکھا کرو. محمد مصطفیٰ کے نام پر سوچا نہیں کرتے. محمد مصطفیٰ کے نام پر سوچا نہیں کرتے. جو سوچتے ہیں نا اور جو گن گن کے خرچ کرتے ہیں ان کو گن گن کے ملتا ہے. جو بے حساب خرچ کرتے ہیں نا ان کو بے حساب ملتا ہے. یہ تو کرم کی بات ہوتی ہے. کیا خوبصورت. میں سمجھتا ہوں ان دو مصروں میں انہوں نے سب کچھ لکھ دیا, پورا کلام لکھ دیا ہے. مصرے دو ہیں لیکن دو مصروں پہ بتا دیا کہ اس میں آپ کا مال بھی ہے, آپ کا دل بھی ہے, آپ کی جان بھی ہے, آپ کا عقیدہ بھی ہے, آپ کے پاس جو کچھ بھی آپ نے حضور کے نام پر سب کچھ قربان کر دینا کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ, میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. تو آئیے اسی مناسبت سے خوبصورت حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں کہ فرض حج کرو بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے. کیونکہ حدیث بھی ایسی پیش کرنے لگا ہوں ان مصروں کے مناسبت سے, کیونکہ ان مصروں میں بتایا گیا کہ سب کچھ لوٹانا ہے. اور میں آپ کو ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ وہ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ سخی ہو جائیں گے. آپ کے دونوں فرشتے حرکت میں آ جائیں گے. ایک فرشتہ 10 نیکیوں میں اضافہ کر دے گا اور الٹے ہاتھ والا فرشتہ 10 گناہ مٹا دے گا. آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. دنیا کی بھلائیاں بھی مل جائیں گی, آخرت کی بھی بھلائیاں مل جائیں گی. کہ فرض حج کرو بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے. تمہارا ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. تمہارا ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. تمام بھائی محبت سے مل کر درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی
اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے میرے آقا کی ذات پر عمیر میرے آقا کی ذات پر عمیر میرا اللہ درود بھیجتا ہے غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود اونچی بینی رفت پہ لاکھوں سلام یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ صبح آقا یہ شام آقا درود آقا سلام آقا سلام خیر الانام آقا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود اور سنو جو نام حبیب خدا سنو جو نام حبیب خدا تو درود پڑھو سنو جو نام حبیب خدا تو درود پڑھو ہے سب تو فعل اسی نام کا ہے سب تو فعل اسی نام کا درود پڑھو اور یہ ہو رہی ہے درود و سلام کی بارش یہ ہو رہی ہے درود و سلام کی بارش وہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا درود پڑھو اور فضا میں گونج رہی ہے فضا میں گونج رہی ہے مقدسیوں کی ندا فضا میں گونج رہی ہے مقدسیوں کی ندا وہ آ رہی ہے فلک سے صدا درود پڑھو اور دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہر شخص دکھوں میں غموں میں پریشانی میں مبتلا ہے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا تو درود پڑھو دکھوں نے تم کو جو گھیرا تو درود پڑھو ہے حاضری کی تمنا تو درود پڑھو سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم درود پاک پڑھ کے درود پاک سن کے جس کے دل کو ٹھنڈک مل گئی جس کے دل کو سکون مل گیا وہ کہتے سبحان اللہ نظرانہ چاہیے واللہ چاہیے نظرانہ چاہیے واللہ چاہیے نظرانے میں بس آپ کی سبحان اللہ چاہیے ماشاءاللہ عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خان سینئر ثنا خان استاذ ثنا خان جناب قاری اسد الحق قادری صاحب ماشاءاللہ محفل میں تشریف لا رہے ہیں اور مجھے حکم ہو چکا ہے میں نے قاری صاحب کو دعوت نعت کے لیے مدعو کرنا ہے تو آئیے جب تک قاری صاحب اسٹیج پر آ رہے ہیں اور سب سے سلام دعا ہوگی تو اس بات کا میں فائدہ اٹھا لیتا ہوں اور 4 مصرے مزید پیش کر دیتا ہوں کہتے ہیں سبحان اللہ قبلہ قاری صاحب کو آج اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں نظامی صاحب اور آپ کے اہل خانہ کی جانب سے انوار گروپ آف کمپنیز کی جانب سے تو آئیے میں نے 4 مصرے پیش کرنے ہیں اس کے بعد لب کشا ہوں گے جناب قاری اسد الحق تیسرے مصرے کے بعد جب میں 14 مصرہ پیش کروں گا تو مجھے کہنا نہیں پڑے گا کہ کہہ دو سبحان اللہ
تیسرے مصرے کے بعد چوتھے مصرے پر آپ سبحان اللہ کی صدا تو بلند کریں گے. مجھے پتا ہے کہ ذوق والے اور عشق والے اور علم والے لوگ، باشعور لوگ بیٹھے ہیں. چوتھے مصرے کے بعد آپ سبحان اللہ کی صدا بھی بلند کریں گے اور دونوں ہاتھ بھی بلند کر دیں گے. تو یہ پہلا مصرع کہ کہیں پہ خطوط سے حب کے پیام جاتے ہیں، کہیں پہ خطوط سے حب کے پیام جاتے ہیں، کہیں پہ خون سے اپنے کلام جاتے ہیں، اور یہ بارگاہ رسالت کا ہے. فیضان لوگوں، 3 مصرے ہو گئے، اب چوتھا مصرع آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں کہ یہ بارگاہ رسالت کا ہے. فیضان لوگوں، ارے بغیر ٹیلی فون کے درود و سلام جاتے ہیں. درود و سلام جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں بہت تھوڑے سے شور بہت مچاتے ہیں کہ درود نہیں پہنچتا، سلام نہیں پہنچتا، اصالِ ثواب نہیں پہنچتا. الحمدللہ ہمارا درود بھی پہنچتا ہے، اصالِ ثواب بھی پہنچتا ہے، اور سلام کا جواب بھی آتا ہے. الحمدللہ یہ عقیدہ ہے ہمارا. ایک بار پھر قاری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بلا تاخیر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے جناب محترم قاری اسد الحق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مبارکباد ہمارے بڑے ہی محترم، میرے مکرم، ہمارے خرم نظامی صاحب، ان کے تمام ہی اہل خانہ، ایک ایک فرد جو ان کے صاحبزادگان ہیں ماشاءاللہ. میرے ساتھ رابطے میں ذوالقرنین تھے، پھر جواد بھی ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے. بڑی محبت سے، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ انہوں نے آج ذکر کا اہتمام کیا. اللہ پاک ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کا یہاں پر آنا، پڑھنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سید بادشاہ میرے پیارے بھائی سید عمیر شاہ شایان، کافی دن بعد ان سے ملاقات ہوئی. اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے کہ پورے شہر کیا پورے پاکستان میں کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہو تو یہ میرے پیارے بھائی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. سب درود پاک پڑھ لیجئے اور بآواز بلند پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر صلی اللہ علیک یا ویسے تو ہمارے سید صاحب نے بتایا کہ درود پاک کی برکت، اور میں نے ابھی پچھلے دنوں ہمارے علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہیں. بالکل ایز اٹ از الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ کہ درود پاک کہیں پر پڑھا جائے تو اللہ پاک ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کے اوپر مقرر کر دیتا ہے. جو شخص پڑھتا ہے پھر وہ جا کر جو ہے وہ درود پاک پہنچاتا ہے، اور نام کے ساتھ اور ولدیت کے ساتھ. بتائیے اب اس سے بڑھ کر کیا ہم گناہگاروں کے لیے اور کیا سعادت ہو. تو یہ بڑا خوبصورت موقع ہے کہ ہم سب یہاں پر موجود ہیں. تو درود پاک کی کثرت ہوگی، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا. مل کر صلی اللہ علیہ یا وصحبه قال عتيه
مل کر اللہ بابا سے بلند
خاموش نہ رہے، مل کر پڑھ لیجئے حضور کا دربار اور زائر حضور کے دربار سے ہوتا ہوا صحن حرم میں آتا ہے، اور جب اس کی نگاہ گنبد خضرا پہ پڑتی ہے تو اس کا دل کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دلو جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، آقا قربان دلو جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، اور نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، آقا جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے، آقا جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے،
کے دربار میں ہی ظاہر موجود ہے. اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ اب وہ یہ دل کر رہا ہے اس کے پڑھنے کا، اور وہ دل کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ در نبی پر پڑھا لگوں گا، پڑے گی رہنے سے کام ہوگا. تصور باندھ لیجئے حضور کے دربار کا اور مل کر پڑھ لیجئے. در نبی پر پڑھا لگوں گا، پڑے گی رہنے سے کام ہوگا. تبھی تو قصہ بھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. کبھی تو قصہ بھولے گی میری، مل کر کبھی تو قصہ بھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. خلاف کچھ ہوگا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا. مل کر کبھی تو قسمت بھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. ماشاءاللہ. میں یقین کرے کہ جب یہاں پر پہنچا تو ادھر آنے کے لیے، تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں اتنا دیر اس کو پڑھ پاؤں گا، کیونکہ آواز جو ہے بڑی گرفتہ تھی. تو بھائی ہمارے ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، انہوں نے بڑا ساتھ دیا. حضور کا ذکر ہے تو وہ جب چاہے جیسے چاہے اس کی خوبصورتی میں بھی وہی اضافہ کرتے ہیں. ہماری کیا طاقت ہے؟ تو بہرحال ہمارے محترم نے حکم دیا ہے تو وہ بڑا خوبصورت کلام ہے، اس کے 2 اشعار میں پیش کر رہا ہوں. حضرت نے بھی حکم دیا تو میں پیش کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. کہ اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا.
کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا۔ امت کے لیے اپنے نواسوں کو لٹا دے، امت کے لیے اپنے نواسوں کو لٹا دے، ایسا تو جہاں میں کوئی داتا نہیں دیکھا، ایسا تو جہاں میں کوئی داتا نہیں دیکھا۔ اے موت میری موت ذرا اور ٹھہر جا، اے موت میری موت ذرا اور ٹھہر جا، کہ میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا، میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا۔ اے موت میری موت ذرا اور ٹھہر جا، کہ میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا۔ اس کلام کے سارے شعر اچھے، جو مجھے ذاتی طور پہ پسند ہے وہ شعر پڑھا۔ سید صاحب آپ کی خاص توجہ کہ ہر وقت خیالوں میں نگاہوں میں رہے وہ، ہر وقت خیالوں میں نگاہوں میں رہے وہ، میں نے کبھی اپنے کو اکیلا نہیں دیکھا، میں نے کبھی اپنے کو اکیلا نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا۔ آخر میں کلام میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے مجھے مل جائے میں اس میں ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں۔ میزبان نے بھی حکم دیا ہے تو حضور کا دربار ہے، اور دربار بھی کیا دربار، کیا شان ہے اس کی، کہ وہاں پر کیا زبان سے کوئی کہے گا، زبان تو خاموش ہے، جو بھی کہے گا وہ آنسوؤں سے کہے گا۔ تو شاعر نے لکھا ہے، ذوالقرنین نے مجھ سے کہا تو میں پیش کر رہا ہوں کہ میں چپ کھڑا ہوا ہوں
کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا دربار مصطفیٰ میں، کیا آپ بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، کیا تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اب تو میں آ گیا دربار مصطفیٰ میں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، اور دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اور مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا کہ وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ بھائی واہ، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں دل کو ڈھونڈتا ہوں
دربار مصطفیٰ. کیا جملہ دے گئے، اور پوری محفل میں جملہ پڑھتے رہیں اور اشعار ملاتے رہیں. اشعار ختم نہیں ہوں گے، گفتگو ختم نہیں ہوگی، اور یہ رات ختم ہو جائے گی. رات کیا زندگیاں ختم ہو جائیں گی، پر یہ مصری کی جان ختم نہ ہو. بہت خوب ماشاءاللہ قاری صاحب. اللہ پاک آپ کو عروج عطا فرمائے، بلندی عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، مزید خلوص، عاجزی، انکساری عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ سینئر ثناخواں ہیں، استاذ الثناخواں ہیں. جو سینئر ہوتے ہیں اور جو استاذ الثناخواں ہوتے ہیں وہ چھوٹوں پر ایسی شفقت فرماتے ہیں. اللہ پاک آپ کا سایہ سلامت رکھے. اور دوران گفتگو عالم اسلام کے مشہور و معروف ثناخواں الحاج محمد فرحان قادری صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، اور میرے بھائی میرے دوست عبدالصمد قادری صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے مدینہ پاک کے ساتھی ہیں، تشریف لائے. آپ دونوں شخصیات کو آج کی اس بابرکت محفل میں انوار گروپ کی جانب سے اور بالخصوص خرم نظامی صاحب کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. محبت سے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. آئیے بس نعرے بلند کرنے لگا ہوں، اور بلا تاخیر قبلہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اعظم قادری صاحب اپنے علمی اور روحانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. بھرپور نعروں کے ساتھ استقبال کرنا ہے سرکار کی آمد. دونوں ہاتھ بلند کر کے. ربیع النور شریف کا مہینہ ہے اور ابھی ایک دن ہوئی ہے ربیع النور شریف. ہم تو الحمدللہ حضور کا میلاد 365 دن مناتے ہیں الحمدللہ. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. انہی اشعار کی روشنی میں درخواست گزار کی بلا خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اعظم قادری صاحب سے اپنے علمی اور روحانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. بیچ میں جگہ کچھ خالی ہے، مجھے انتظامیہ کی جانب سے حکم ہے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کیونکہ تاکہ نئے آنے والے اسلامی بھائیوں کو جگہ مل سکے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. اللہ پاک آپ کو مدینہ پاک کی حاضر نصیب فرمائے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ رب العزت کے کلام قرآن کریم فرقان حمید سورۃ الفتح آخری آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا فرمائیں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ جو محفل ہے، جہاں تک میری نالج ہے، میری معلومات ہے، یہ ہر سال یہ انوار گروپ سنز والے جو ہیں ہر سال یہ اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں.
یوں سمجھیے کہ ہم پیاسے ہیں اور یہ ہمارے لیے کنویں کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کنویں کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے چن کر ثناخان مصطفیٰ اکٹھے کر کے لاتے ہیں اور لا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور ہمارے ایمان کو اور زیادہ تازگی بخش دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا کیا کریں، اللہ رب العزت ان کو اس طرح کی محافل مزید سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سالانہ محفل ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر بھی کرتے ہوں گے، لیکن میری نالج کے مطابق ابھی دوسرا سال ہے غالباً ان کو اس جگہ پر، یہ گوالیار سوسائٹی میں تو دوسرا سال ہے، تو دوسرا سال سجا رہے ہیں۔ پہلے غالباً کسی اور جگہ پہ تھے تو وہاں پر بھی ان کی سالانہ محفل ہوتی تھی، اب اسی محفل کو انہوں نے یہاں پر سجانا شروع کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس محفل کو سجانے پر اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس بابرکت محفل کا صدقہ ان کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، جبریل تیری طاقت کتنی ہے، تیرے اندر قوت کتنی ہے، تو کتنی طاقت کا حامل ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبریل اتنی طاقت کا حامل ہوں، اتنی طاقت ہے میرے اندر کہ میں صحرا کے اندر ریت کے ذرات کو چٹکی بھر دیر کے اندر کاؤنٹ کر سکتا ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہی لگتا ہے، ایک پل کے اندر ہم ایک مٹھی لے لیں نا ریت کی، زندگی گزر جائے گی، ذرات پہلے ہم سے الگ نہیں ہوں گے، پھر گنتی تو بعد کی بات ہے۔ تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ میں پل بھر میں ساری صحرا کے ریت کے ذرات کو کاؤنٹ کر سکتا ہوں، گنتی کر سکتا ہوں۔ فرمایا اس سے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ آسمان سے جو بارش برستی ہے، آسمان سے جو بارش برستی ہے اس کے قطرے زمین تک نہیں پہنچتے، میں جبریل ان بارش کے قطروں کو بھی گنتی کر سکتا ہوں۔ میرے آقا کو معلوم تھا جبریل تیری طاقت سے کوئی ایسی چیز بھی ہے جو باہر ہوگی جس کو تو گنتی نہیں کر سکتا ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل کوئی ایسی چیز جس کو تو گنتی نہیں کر سکتا وہ بتا۔ عرض کی، یا رسول اللہ وہ بھی ہے۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ وہ بھی ہے کہ جس کو میں جبریل گنتی نہیں کر سکتا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا بیان کر۔ عرض کی، یا رسول اللہ وہ آپ کا پیارا امتی محبت سے جب آپ کی ذات پر درود پڑتا ہے، اس کی ذات پر جو رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، میں جبریل ان رحمتوں کے قطروں کو گنتی نہیں کر سکتا۔ کون کون چاہتا ہے اسے رحمت ہو؟ بلند آواز سے پڑھ دے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اس آقا سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کی محبت میں کچھ وقت ساری زندگی کام کرنے میں گزر جاتی ہے، دن چڑھتا ہے تو کام، سوتے وقت بھی یار فلاں کام، فلاں اٹھتے ہی پھر فلاں کام پہ جانا ہے، فلاں، ساری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں۔ حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کی محبت میں کچھ وقت نکالیے اور اس وقت کے اندر درود پاک ضرور پڑھا کریے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ اس پر بھی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ میں مختصر سا وقت لوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اس مختصر سے وقت کے اندر میری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ ہے صحابہ کرام کا عشق رسول۔ چند باتیں عرض کروں گا، دعا فرمائیں کہ رب کائنات میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ پہلے نمبر پر تو ہم تو میلاد کی جو محفل سجاتے ہیں، سوالات بھی کئی ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں، جہاں عقل اور علم ہوتا ہے وہاں سوالات ہوتے ہیں۔ جو عقل اور علم والے ہوتے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں، اور جو عاشق ہوتے ہیں وہ سوالات نہیں کرتے۔ عقل والے اور علم والے یہ آپس میں جھگڑتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، جوابات دیتے ہیں۔ عاشق نہ سوال کرتے ہیں، جب سوال نہیں کرتے تو جواب کہاں سے؟ اس کی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک دیوار کے پیچھے کوئی چیز ہو، فار ایگزامپل بکری ہو، اس کی دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوئے علم والے اور عقل والے، علم لڑا رہے ہوں اور عقل لڑا رہے ہوں۔ کوئی کہہ رہا ہو کہ بکری ہے، نہیں ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بکری نہیں، مجھ ہے، گائے ہے، کچھ بھی ہے، مطلب وہ کسی نہ کسی چیز کا آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ اب دو ایسے لوگ ہوں، وہ پیچھے دیکھ کر آئے ہوں کہ پیچھے کیا ہے، اور پھر وہ اس سائڈ پہ آ جائیں، پھر وہ آ کر آپس میں لڑیں گے؟ ان کو پتہ ہے
کہ عشق والوں کی مثال یہی ہے کہ عشق والے اس چیز کو دیکھ چکے ہوتے ہیں، اس لیے سوال ہی نہیں کرتے۔ علم والے وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں، عقلوں والے وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں، اس لیے آپس میں سوالوں میں الجھے رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال قرآن سے دے دوں۔ سورۃ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو جاتی ہیں، عاشق ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ زلیخا نے جب دیکھا تو خود کو اس کا عاشق بنا لیا۔ اب اس کی سہیلیاں اس کو کہتی ہیں کہ کیا بات ہے، وہ غلام جو بازاروں میں بکتا ہوا آیا ہے، تو نے اپنے آپ کو اس پر فدا کر دیا ہے؟ وہ جو غلام ہے، غلام جو بازاروں میں بکتا ہوا آیا ہے، جیل کے قید خانے میں رہا ہے، اس پر تو نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے، اس کی تو عاشق ہو گئی ہے۔ اب وہ پریشان ہو جاتی ہے، میں ان کو کیا جواب دوں؟ علم والے جو ہوتے ہیں ان کو جتنے مرضی جوابات دے دو، عقل لڑانے والوں کو جتنے مرضی جوابات دے دو، وہ مانتے نہیں ہیں جلدی، بس وہ کسی نہ کسی طرف لے جاتے ہیں پھر بندے کو۔ تو اب زلیخا نے سوچا کیا کروں، پریشان ہو گئی۔ اگر آج کل کے مولویوں کے پاس چلی جاتی نا تو وہ بھی کہتے کہ بھئی اس کا مناظرہ کرا لو، ان کا کسی نہ کسی کے ساتھ پھر کسی نتیجے پہ نکل جائیں گے۔ نہیں، وہ لگتا ہے کسی عاشق کے پاس گئی ہوگی۔ میں یہ قرآن کی تفسیر نہیں بیان کر، اپنا خلاصہ، اپنا ایک تخیل بیان کر رہا ہوں، وہ کسی عاشق کے پاس گئی ہوگی۔ اس نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ بھئی مناظرہ کروا لو پھر پتہ چل جائے گا، نہیں، بلکہ کسی عاشق کے پاس گئی، اس نے کہا ہوگا زلیخا جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا ان کو بھی دکھا دے، جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا ان کو بھی دکھا دے۔ تو زلیخا نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتی ہیں کہ میری ایک عرض ہے کہ عورتیں مجھے تانے دیتی ہیں، مجھے پریشان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک ایسا غلام جو بازاروں میں بکتا ہوا آیا ہے اس پر تو عاشق ہو گئی ہے۔ میری ایک التجا ہے کہ میں ان سب کو بلا کر دسترخوان پہ بٹھا دیتی ہوں، آپ ایک دفعہ بس گزر جائیے اور اپنا حجاب ہٹا دیجئے، بس میری یہ گزارش، اس کو قبول کر لیجئے۔ یہ عاشق اور عقل والوں کی بات، عقل والی تھی جب تک تو سوالات ختم نہیں ہوتے تھے، جب تک اپنا علم لڑا رہی تھی سوالات نہیں ختم ہوتے تھے۔ تو اب یہاں جب عشق والی بات آئی تو پھر کیا ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، اب وہ عورتیں دسترخوان پہ بیٹھ جاتی ہیں، ہاتھوں میں پھل لے لیتی ہیں، پھل لینے کے بعد ہاتھوں میں چھریاں پکڑ لیتی ہیں، چھریاں پکڑی ہوئی ہیں، ہاتھوں کے اندر پھل ہیں اور ان پھلوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ زلیخا کہتی ہیں یوسف اب ذرا تو گزر جانا یہاں سے، اب پہلے عقل اور علم تھا، اب ذرا آشکار ہو گیا حسن۔ حضرت یوسف علیہ السلام گزرنے لگے، جو حجاب ہٹایا، بس حجاب ہٹانے کی دیر تھی، اب پھل کٹ رہے ہیں ہاتھوں کے اندر، پھل ختم ہو جاتے ہیں، انگلیاں کٹ جاتی ہیں، ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ فقطعنا ایدیہن، انگلیوں کا نام نہیں ہے، انگشت کا نام نہیں ہے، بلکہ قطعنا ایدیہن، رب کا قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ہاتھ کاٹے کب؟ جب تک علم اور عقل کو دوڑا رہی تھی، تب تک وہ سوالات کر رہی تھی، جب دیکھ لیا تو پھر اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ یہ عشق جو ہوتا ہے یہ دیکھا ہوا ہوتا ہے، دیکھنے کے بعد پھر سوال نہیں رہتے۔ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، صحابہ بھی حضور سے، والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ہیں وہ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو حضور سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر وہ نہیں کہتے، سوال نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تو سب مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اب خانہ کعبہ قبلہ ہو گیا ہے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی آج تو میرے بستر پر سو جا، امانتیں واپس کر کے آنا۔ یہ نہیں سوچا، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آج تو سب لوگ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، آپ کو شہید کرنے کے در پہ، میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں تو کیوں؟ نہیں، سوال نہیں۔ حضور نے فرمایا بستر پہ سو جا۔ عرض کی ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں سو جاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جا کر کہتے ہیں ابو بکر چل ہجرت کرنی ہے، گھر جا کر یہ نہیں بولنے کے لیے کہا یا رسول اللہ میں گھر والوں کو بتا کے آ جاؤں، نہیں، وہیں سے ساتھ چل دیے، گھر والوں کو جو ہے ہوتا رہے۔ حضور نے فرما دیا بس چلو، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا گھر کا سامان لا کر دو، یہ عشق ہے۔ حضور نے فرمایا جنگ کے لیے چاہیے مال، سارا گھر کا مال اٹھا کر لا کر حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، یہ عشق ہے۔ جو کہہ دیا وہ کر دیا۔ تو حق علیہ السلام یہ عشق یہ ہوتا ہے، محبت یہ ہوتی ہے۔ محبت میں سوال نہیں ہوتے، پھر وہاں بس کہنا ماننا ہوتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے حضور کو یہ رب نے نعمتیں عطا کی ہیں، حضور کو رب نے یہ فضیلتیں عطا کی ہیں، تو پریشان ہو جاتے ہیں، بندہ ہو کر یہ کیسے کر سکتا، بندہ ہو کر یہ کیوں کر سکتا ہے،
بندہ ہو کر یہ کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ تیرے اندر حضور کے اندر بڑا فرق ہے. تو عام انسان ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اور محبوب کے اندر اور محب کے اندر فرق نہیں ہوتا. جو رب کے پاس تھا سب کچھ تو محبوب کو دے دیا تھا. تو میں محبت اور عشق کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام، پہلے عشق سمجھا دوں تھوڑا سا، پھر دو چار واقعات صحابہ کرام کے، پھر میرا سلام. حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ اکبر، عشق جو ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جسم سارا زخمی ہے، جسم کے اندر کیڑے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کیڑوں کی محبت ایسی پیدا کر دی کہ کوئی کیڑا نیچے گر جاتا ہے تو اٹھا کر پھر اس کو زخم میں رکھ لیتے ہیں. ایسے زخم ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری آنکھوں کو کیڑے جو ہیں نقصان نہ پہنچائیں، باقی سارا جسم حاضر ہے، سارے کو کھا لیں، آنکھوں کو میری کو نقصان نہ پہنچائیں. کہ اس یار کے دیدار کے لیے آنکھیں صحیح ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا وقت ہو کہ یار کا دیدار ہو جائے، یار سامنے آ جائے، آنکھیں نہ خراب ہوں، اس کا دیدار کر سکوں، اس کے دیدار کے لیے آنکھیں نہ خراب ہوں. المختصر جب صحیح ہوئے تو آپ سے کسی عاشق نے پوچھا ایوب بیماری کے وقت کا اور تندرستی کے وقت کا ذرا موازنہ تو کر دیجئے، بتائیے وہ وقت صحیح تھا یا یہ وقت صحیح ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں نعمت ہے بڑی اللہ رب العزت کی، شفا جو ہوتی ہے، تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب میں بیماری میں تھا نا اس وقت میرا رب مجھے روز پوچھا کرتا تھا. سارے دن کی تکلیف جو ہوتی تھی جب شام ہوتی تھی تو میرا رب کہتا تھا ایوب بتا تیرا کیا حال ہے. جب میرا رب میٹھی زبان کے اندر بڑی سونی آواز کے اندر پوچھتا تھا نا ایوب تیرا کیا حال ہے، تو سارے دن کی تکلیفیں ختم ہو جایا کرتی تھی. اور پھر جب صبح ہوتی تھی ساری رات کیڑے مجھے کاٹتے تھے، ٹیسیں ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی. جب صبح ہوتی تھی تو میرا رب پوچھتا تھا ایوب بتا تیرا کیا حال ہے. جب وہ میٹھی آواز رب کی سنتا تھا تو میری ساری تکلیفیں دور ہو جایا کرتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تندرستی میں میں اس آواز کو ترس گیا ہوں جو بیماری کی حالت میں میرا رب مجھے آوازیں دیا کرتا تھا. اب میں ان آوازوں کو ترس گیا ہوں. تو بیماری کے اندر جو رب مجھے یاد کریں، محبت والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کی محبت کو یاد رکھتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک امتی 70 سال اس نے اللہ کی عبادت کی. 70 سال اس نے اللہ کی عبادت کی. 70 سال عبادت کرنے کے بعد اللہ رب نے فرمایا موسیٰ جا اس میرے بندے کو کہہ تیری 70 سال کی عبادت کو میں نے ٹھکرا دیا ہے. 70 سال کی عبادت تیری ضائع کر دی ہے، میں نے قبول نہیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ عاشق کی بات بتا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں اے اللہ کے بندے 70 سال کی تیری عبادت کو رب نے رد کر دیا ہے، رب نے تیری 70 سال کی عبادت کو قبول نہیں کیا. تو وہ شخص اٹھ کر جھومنے لگ جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں بھئی کیا ہوا؟ تیری 70 سال کی عبادت کو رب نے رد کر دیا ہے، رب نے قبول نہیں کیا اور تو اٹھ کر جھوم رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا میرے رب نے 70 سال میں جس مقصد کے لیے عبادت کرتا رہا ہوں، 70 سال تک اس بات کے لیے میں 70 سال تک عبادت کرتا رہا ہوں، 70 سال تک رب نے مجھے پیغام نہیں بھیجا. آج 70 سال کے بعد مجھے رب کا پیغام تو آ گیا ہے، میرے رب نے مجھے یاد تو کیا ہے. رد کرتی تو رد کرتی، لیکن یہ تو ہے کہ میری عبادت کو میرے رب نے پرکھا تو ہے، میری عبادت کو میرے رب نے پرکھا تو ہے. ہم بھی حضور کی محفل سجاتے ہیں، محفل سجانے کے بعد کسی کے تانوں پر نہ جایا کرو. کوئی آ کر تانا دے دے بھی یہ تو کہیں جائز نہیں ہے تو کہا کرو ہم تو رب کی محفل سجاتے ہیں. اگر تو آ کر منع کر رہا ہے تو لگتا ہے میرے رب نے میری اس کام کو، اس کاوش کو، اس محفل نعت کو قبول کر لیا ہے. تو کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا کرو بلکہ سر اٹھا کے کہا کرو ہم آقا علیہ السلام کے عاشق ہیں اور حضور کی محبت میں یہ محفلیں سجاتے رہیں گے. آخری میری ایک عادت ہے کہ میں ایک میسج دے کر جاتا ہوں تو دعا بھی کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ اس میسج کو ہمیں فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سنتیں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات چھوڑ جاتے ہیں. حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ عبادت کے لیے ایک الگ پہاڑی تھی، اس پر جایا کرتے تھے. تو ایک دن بارش کا موسم بن گیا، بارش آنے کا مکان ہو گیا
تو آپ نے جلدی سے فرض پڑھے اور سنتیں چھوڑی. سنتیں چھوڑ کر گھر جانے کے لیے اس غار سے باہر نکلے. جیسے باہر نکلے تو بڑی سونی صورت والا, بڑا سونا خوبصورت حسین و جمیل نوجوان بڑے خوبصورت گھوڑے پہ سوار ہے. جیسے ہی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے دیکھا تو دور سے آواز دی, بھائی نوجوان مجھے بھی ساتھ لے جا, بارش ہونے والی ہے, کہیں بھیگ نہ جاؤں, بارش کا موسم ہے, اس لیے مجھے بھی ساتھ لے چل. تو جب ایسے چہرہ گھمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. فرمایا میر علی, جس کی سنتوں کو تو چھوڑ رہا ہے اس کی سنتوں کو چھوڑ کر اب وہ تجھے ساتھ لے جائے گا. اس کی سنتوں کو پہلے مضبوطی سے پکڑ, پھر وہ تجھے ساتھ لے کر جائے گا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب, اب ہماری سنتیں بھی ہوتی ہیں یار, ایک قربان جائیں ان ذاتوں پر کہ جن کی سنتیں بھی آقا علیہ السلام کو بڑی اچھی لگتی تھیں. ایک دفعہ 2 سنتیں چھوڑی تو آ کر دیدار کروا دیا, میر علی میری سنتوں کو چھوڑنا نہیں ہے. مطلب ہم بھی ایسے اگر ادا کرنے لگ جائیں تو رب کے تو فرض بھی ہوتے ہیں یار. جب ہم رب کے فرض ایسے ادا کریں گے تو رب کتنی محبت کرے گا. حضور کی سنتیں تھی تو حضور نے ایسے محبت فرمائی, میر علی میری سنتوں کو نہیں چھوڑنا, پھر میں ساتھ لے کر جاؤں گا. تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ جہاں جہاں نماز پڑھتے ہیں فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا, نوافل کا بھی اہتمام کیا کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہمیں اللہ رب العزت کے محبوب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں اسی طریقے سے محافل سجانے کی توفیق عطا فرمائے. جن احباب نے اس بابرکت محفل کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو, کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین, وما توفیقی الا باللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب حضرت علامہ مولانا محمد اعظم قادری صاحب اپنے علمی اور روحانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے درمیان عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خواں جناب الحاج محمد فرحان قادری صاحب موجود ہیں اور قبلہ کو میں دعوت نعت پیش کرنے لگا ہوں کہ میم ہا میم دال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اسم گرامی آئے تو فوراً درود پاک پڑھ لیں. تمام بھائی محبت سے مل کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلے میم سے مالک ہا سے حاکم حجم و عرب, دوسرے میم سے محبوب و رب, دال سے داتا دونوں جہاں. جود ہے ان کا نام شہد سے میٹھا میرے محمد کا نام, شہد سے میٹھا میرے محمد کا نام. کہ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے, نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے. ان کے روزے سے امتی کی صدا آتی ہے. نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے. ان کے روزے سے امتی کی صدا آتی ہے. کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں, کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں. سنا ہے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے, سنا ہے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے. کیونکہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا, دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے, نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے, کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے. یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا, یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی, انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. رب سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا, رب سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں, میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں. کیونکہ میں نے اسم محمد کو لکھا بہت, چوما بہت, میں نے اسم محمد کو لکھا بہت, چوما بہت. کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے, نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد
کرنے سے محبت کے قبل کھلتے ہیں، ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، ارے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا محمد نام ایسا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت سے کہتے سبحان اللہ، اور محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ اسی خیال کے ساتھ درخواست گزار ہوں عالم اسلام کے مشہور معروف ثنا خان میرے بھائی میرے دوست الحاج محمد فرحان قادری صاحب لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔